مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی اس محفل میں جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک پر اپنی خصوصیت والے تجلیات کا نزول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر قرآن مجید نے بیان کیا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ بروز قیامت نہ یہ مال فائدہ دے گا اور نہ یہ اولاد فائدہ دے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے قلب سلیم عطا کیا یہ قلب سلیم اسے فائدہ دے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب کہتے ہیں عربی میں دل کو، اور سلیم یہ سلم سے ہے۔ جیسا کہ اگر کبھی کسی شخص کو کوئی سانپ ڈستا ہے تو اس سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے انسان کے جسم پر اس زخم پر وہ نشان رہ جاتا ہے، اور اس نشان کو سلم کہتے ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا ایڑیوں پر، آج بھی ان کی اولاد میں وہ نشان موجود ہے۔ تو سلم اس نشان کو کہتے ہیں، سانپ کے ڈسے ہوئے کو، کہ وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کیا فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ بروز قیامت نہ تمہیں تمہارا مال فائدہ دے گا نہ تمہیں تمہاری اولاد فائدہ دے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے قلب سلیم عطا کیا یہ قلب سلیم اسے فائدہ دے گا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا کہ قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں سلم یعنی ایک داغ موجود ہو، اور وہ داغ کیا ہو؟ وہ داغ ہو اللہ کی محبت کا، اس کے حبیب کی محبت کا، صحابہ و اہل بیت کی محبت کا، اولیاء کاملین کی محبت کا۔ جب دل میں یہ محبتوں کا داغ موجود ہوگا تو یہ محبتوں کا داغ بروز قیامت فائدہ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبتوں کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ محفل ماہانہ مخدومی فاتحہ کے نام سے منسوب ہے، کیونکہ سلسلہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم وصال آپ کے عرس کی تاریخ وہ 27 محرم الحرام ہے، اور اسی نسبت سے یہ محفل ماہانہ بنیاد پر سجائی جاتی ہے۔ پہلے تو اس محفل میں درس قرآن ہوا کرتا تھا، لیکن اس ماہ سے ہم نے آغاز کیا کہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی تصوف کے حوالے سے، جسے لطائف اشرفی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تقریباً اس کی 3 جلدیں ہیں، اور اس 3 جلدوں کے اندر مخدوم پاک نے 62 چیپٹرز قائم کیے، اور ان 62 چیپٹرز میں جو علم کے دریا بہائے، جب انسان اسے پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ آپ نے جو علوم کے دریا بہائے۔ اور اس میں سب سے پہلا چیپٹر قائم کیا، اس چیپٹر کا آپ نے جو عنوان رکھا وہ توحید رکھا، کیونکہ اسلامی جتنے بھی عقائد ہیں اور انسان ہی تب بنتا ہے جب وہ عقیدہ توحید کو جانے، کیونکہ مکہ میں مشرکین بھی رہتے تھے لیکن انہیں جینے کا سلیقہ نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عقیدہ توحید سے واقف نہیں تھے۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، لیکن مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور اس کائنات کو بنانے کے بعد علیہ باللہ وہ معطل ہو گیا، اور اب اس کائنات کا جو نظام ہے وہ تمام بت چلاتے ہیں، اس لیے وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ لیکن اصل عقیدہ توحید کیا ہے؟ اگر میں بڑے آسان الفاظ میں بیان کروں تو توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اور قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور آج کتنے اس طرح کے لوگ ہیں جو عقیدہ توحید کے نام پر لوگوں کے ذہنوں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید وہ ہے جو دامن محبوب سے وابستہ ہو،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، بلکہ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا کر یہ سمجھایا کہ تم اگر ہمارے دامن رحمت میں آنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ جب حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر تم ہمارے دربار تک بآسانی پہنچ سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی ہاں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ نہیں فرمایا من یطیع اللہ فقد اطاع الرسول کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، بلکہ یہ سبق دیا کہ اگر ہمارے دربار میں کامیابی چاہتے ہو تو ہمارے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ مخدوم پاک نے توحید کا جو چیپٹر قائم کیا اس میں سب سے پہلے آپ نے توحید کی تعریف کی۔ اگر ہم عقائد کی کتابیں دیکھیں تو توحید کا معنی یہی بیان کیا گیا کہ اللہ ایک ہے، اگر میں بڑے ہی آسان الفاظ میں بیان کروں۔ لیکن چونکہ مخدوم پاک ایک صوفی بزرگ تھے اور آپ کا تصوف سے جو لگاؤ تھا، تصوف یہ ایک طرح سے علم باطن کا نام ہے۔ تصوف آپ کے باطن کو پاکیزہ کرتا ہے اور یہ قرآن و حدیث کا علم آپ کے ظاہر کو پاکیزہ کرتا ہے، آپ کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، آپ کو معلومات کی فراہمی دیتا ہے۔ مخدوم پاک نے توحید کی تعریف کی فناء العاشقی فی صفات المحبوب، کہ توحید نام ہے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں مٹ جانا۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات۔ علماء نے لکھا وَلَا تَفَكَّرُوا فِي صِفَاتِ اللَّهِ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ بے مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس طرح کے متشابہ الفاظ موجود ہیں ید اللہ، تو یہاں یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا اللہ کے ہاتھ، بلکہ یہاں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہے یہی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ کہ اللہ کی ذات میں تفکر غور و فکر نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تفکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ مخلوقات پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو کتنا بہترین بنایا۔ کبھی انسان درخت کو دیکھے اور یہ سوچے کہ اس درخت کی تخلیق کس طرح ہوئی، کس طرح بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ درخت اگتا ہے، پھر اس میں بالیاں آتی ہیں، پھر یہ بالیاں پھول کی شکل اختیار کرتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بندہ غور و فکر کرتا ہے تو یہ صفات میں غور و فکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچا دیتا ہے۔ تو مخدوم پاک نے توحید کی تعریف یہی کی فناء العاشقی فی صفات المحبوب، کہ عقیدہ توحید یہ ہے موحد وہ بندہ ہوگا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں محبوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جانے گا، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توحید کے مراتب بیان کیے، اور آپ نے جو توحید کے مراتب بیان کیے اس میں سے ایک آپ نے بیان کیا توحید ایمانی۔ توحید ایمانی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو بے مثل مانے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی صفت کسی کی نہیں، اور قرآن و حدیث سے اس بات کو جانے، دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف جیسے کسی کے اوصاف نہیں۔ یہ ہے توحید ایمانی۔ مخدوم پاک نے ایک توحید کی قسم بیان کی، ایک توحید ہے توحید علمی۔ توحید علمی یہ ہے کہ موجود حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں، اور یہ تمام طرح کی ذات ہیں، یعنی تمام انسان، تمام طرح کی صفات ہیں، تمام طرح کے افعال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے منزہ و مبرہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے افعال کسی کے نہیں ہیں۔ یہ ہے توحید علمی۔ اور توحید کی آپ نے تیسری قسم بیان کی توحید رسمی۔ توحید رسمی کیا ہے؟ یہ وہ توحید ہے جس کے آپ اور میں قائل ہیں، یعنی ہم توحید رسمی کے قائل ہیں کیونکہ ہم نے توحید رسمی کو ہی اپنایا ہے۔ توحید رسمی کیا ہے کہ انسان کسی بزرگ سے توحید کے بارے میں سنے کہ اللہ ایک ہے، یا کتابوں میں پڑھ لیں کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں،
یہ ہے توحید رسمی. اور آپ سب میں سے ہم نے عقیدہ توحید کو کس طرح جانا؟ کسی بزرگ سے سنا یا کتابوں سے پڑھ لیا. لیکن کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں غور و خوض نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کتنی کمال کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کتنی شاندار ہے. اگر انسان اللہ کی صفات میں غور کرے تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے. مخدوم پاک نے توحید کی جو چوتھی قسم بیان کی وہ ہے توحید حالی. توحید حالی کیا ہے؟ کہ انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو اپنے اوپر لازم کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے الرحمن, وہ رحم فرمانے والا ہے, تو انسان اس رحم کی صفت کو اپنے اندر شامل کرے, یعنی مخلوق خدا پر مہربان رہے, مخلوق خدا پر رحم کرے, سختی نہ کرے. حدیث پاک سے آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں نواز رسول تھے, حسنین کریمین تھے, حضرت امام حسن موجود تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بوسہ دیا. تو سامنے ایک شخص موجود تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی بھی کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا. تو حضور نے فرمایا من لا یرحم, کہ جو شخص رحم نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. تو توحید حالی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اپنے اوپر لازم کرے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اوصاف ہیں رحمان رحم کرنا, اسی طریقے سے قدوس سلام سلامتی دینا, لوگوں کو امن دے, نہ کہ خوف و ہراس میں مبتلا کرے. تو توحید حالی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو اپنے اوپر لازم کر دے گا. اور توحید حالی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فنائیت کا مقام عطا فرماتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس طرح مستغرق رہتے ہیں کہ انہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچے کاملین اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سرنازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا فرمایا, اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ کے دربار میں ایک شخص آیا اور وہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے دل میں خیال کیا کہ ہمارے تو ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ وہ جب کلام کرتے تھے تو ان کا کلام جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتا تھا. جب اس شخص نے دل میں یہ خیال کیا تو مخدوم پاک تو فنائیت کے مقام میں تھے, تو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سرنانی نے اس کے اس دل کے وسوسے کو جان لیا. مخدوم پاک نے فرمایا کہ سامنے ایک شخص کی بلی ہے جو ہمارے دربار میں کبھی آتی جاتی ہے, اس کو لے کر آؤ. جب وہ بلی آئی اور مخدوم پاک نے واز شروع کیا, آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح پہچانا جا سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہے. جب بلی نے مخدوم پاک کا یہ بات سنا تو بات سننے کے بعد وہ آپ کے قدموں میں آ گئی, آپ کے قدموں کا بوسہ لینے لگی, آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگی. اور پھر یہ بلی مخدوم پاک کی ایسا فرما بردار بن گئی کہ یہ مخدوم پاک کے دربار میں ایک طرح سے چوکیداری کیا کرتی تھی. یہ تھی اللہ والوں کی نگاہ. اور اس بلی کا معمول کیا تھا کہ مخدوم پاک نے اپنے دربار میں لنگر خانہ قائم کیا ہوا تھا. ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ وہ غربا کو, عمرا کو, یعنی ان کے پاس جو بھی آتا وہ اسے کھانا کھلاتے اور اس کی خدمت کرتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من یؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ, تو چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. تو اولیاء کاملین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارا کیا کرتے تھے. تو اسی لیے جو بھی مہمان آتا تو مخدوم پاک اسے کھانا کھلاتے, اس کی خدمت کرتے. اس بلی کا معمول کیا تھا؟ اس بلی کا معمول یہ تھا کہ جب دربار میں جتنے مہمان آتے وہ بلی باورچی کے پاس جاتی اور اتنی دفعہ میاؤں کرتی تو باورچی سمجھ جاتا کہ اتنے مہمان ہیں, اس کے حساب سے وہ کھانا بناتا. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بلی نے جتنی مرتبہ میاؤں کیا باورچی نے اپنا کھانا بنا دیا. جب وہ کھانا دربار میں پیش کیا گیا تو کھانا ایک بندے کا کم تھا. تو مخدوم پاک بلی کی طرف مخاطب ہوئے اور بلی سے ماجرا پوچھا
تو بلی نے تو زبان حال سے یہی جواب دیا کہ معاملہ تو یہی تھا، میں نے جتنی بندوں کی گواہی دی تھی اتنے ہی بندے تھے۔ پھر بلی نے ہر ایک کو سونگا، تو ان میں سے جن کو سونگا تمام مسلمان تھے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو دہریہ تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا، بد مذہب تھا۔ پھر بلی نے اس شخص پر پیشاب کر دیا، وہ شخص سمجھ گیا کہ میرا راز کھل گیا۔ وہ شخص مخدوم پاک کی قدموں میں گیا اور اس نے توبہ کی، اور اس نے مخدوم پاک سے یہ عرض کی کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور اسلام لاتا ہوں، اس لیے کیونکہ میں بڑے بڑے بزرگوں کے دربار میں گیا اور میں نے یہ چاہت کی کہ کوئی میرے اس بد مذہبیت کو میرے بتائے بغیر جانے، لیکن کوئی نہ جان سکا۔ لیکن یہ آپ کا دربار ہے کہ میں نے اپنے بد مذہبیت کو ظاہر نہیں کیا بلکہ یہ خود ظاہر ہو گیا، لہٰذا میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ والوں کی نگاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر اسی بلی کا معاملہ کیا، یہ مخدوم پاک کی کیسی فرما بردار تھی، کیونکہ نگاہ پڑ گئی تھی نا، مخدوم پاک پر نگاہ تھی اوپر سے۔ جب مخدوم پاک نے اس جانور پر نگاہ کی تو اس نے کتنا بلند مقام پایا، اور مخدوم پاک کی کیسی فرما برداری کی کہ ایک مرتبہ باورچی کھیر بنا رہا تھا، جب وہ کھیر چولہے پر چڑھا ہوا تھا تو اس کھیر کے اندر سانپ گر گیا۔ اب جب سانپ گرا تو باورچی نے دیکھا نہیں، لیکن اس بلی نے دیکھ لیا۔ اب وہ بلی چولہے کے پاس گھومتی تاکہ باورچی کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس کے اندر سانپ گر چکا ہے، لیکن باورچی سمجھتا کہ اسے دودھ پینے کی لالچ ہے، یہ اس لیے آ رہی ہے، لہٰذا باورچی اس بلی کو بھگا دیتا۔ لیکن بلی دوبارہ آتی تاکہ باورچی اس بات کو سمجھے کہ کھیر کے اندر سانپ گر چکا ہے، لہٰذا اس کھیر کو پھینک کر نئی طرح سے کھیر بنائی جائے۔ لیکن وہ بلی مخدوم پاک کی کیسی فرما بردار تھی، اس نے دیکھا کہ باورچی تو کسی طرح سمجھ ہی نہیں رہا کہ دودھ کے اندر، کھیر کے اندر سانپ گر چکا ہے، لہٰذا اس بلی نے کھیر کے اندر کود کر خود اپنی جان دی۔ پھر ہوا کیا، مخدوم پاک کے مریدین نے اس کھیر کے پتیلے کو جب بہایا، اس بہانے کے بعد بلی تو نکلی لیکن نیچے تہ میں جا کر وہ سانپ بھی نکلا۔ تو لوگ جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ مخدوم پاک کی کتنی فرما بردار تھی۔ پھر مخدوم پاک نے حکم دیا کہ اس بلی کی قبر بنائی جائے، لہٰذا اس بلی کو مٹی کے اندر دفن کیا گیا اور اس کی ایک طرح سے قبر بنائی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کی نگاہ جانوروں پر پڑتی ہے تو وہ کیسے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ والوں کی نگاہ انسانوں پر پڑے تو پھر انسان کیسا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ کسی شیخ کی صحبت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیعت ضروری نہیں ہے، بس آپ مسلمان ہو گئے کافی ہے۔ تو بیعت اس لیے ضروری ہے کیونکہ مرشد وہ آپ کے باطن کی صفائی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تو دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے رب تو ان میں انہی میں سے رسول بھیج، اور وہ رسول کیا کریں، وہ رسول ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کے باطن کی صفائی کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے جب لوگوں کی باطن کی صفائی کی تو پھر لوگوں نے کتنا بڑا مقام پایا۔ صحابی کی تعریف کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی جس پر نگاہ پڑ جائے اور جس شخص کی نگاہ حضور پر پڑ جائے ایمان کی حالت میں، وہ شخص صحابی ہے۔ اور صحابی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے، یقیناً آپ کا مقام بلند و بالا ہے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کسی بھی صحابی تک نہیں ہے، بلکہ صحابی اگر صرف ایک مٹھی جو صدقہ کرے تو اس کا مقام، اس کی افضلیت زیادہ ہے۔ اگر کوئی انسان احد کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو وہ قرب نہیں پا سکتا، وہ ثواب نہیں پا سکتا جو صحابی ایک مٹھی برابر جو صدقہ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ مقام صحابہ کو کیوں ملا؟ حضور علیہ السلام کی نسبت سے۔ اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کی ایسی پاکیزہ باطن کو پاکیزہ فرمایا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگی سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مخدوم پاک نے توحید کے اس چیپٹر میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا جسے 100 کوڑے لگانے کی سزا سنائی دی گئی کہ اس شخص کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ہم نے ابھی توحید کے بارے میں سنا کہ توحید کیا ہے؟
توحید کا مقام یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کب مستغرق رہے گا؟ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز کتنی کمال کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں چیز پیدا کی، اس کی پیدائش کتنی کمال کی ہے. آپ صرف انسان کی تخلیق دیکھیں کہ یہ ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے. انسان کی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک نطفہ وہ انسان کو پیدا کر سکتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی ہے کہ وہ ایک نطفے سے ایک انسان کو پیدا کرتا ہے. تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں غور کرتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں، اس کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سما جاتی ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آنکھوں میں بسی ہوئی ہو، دل میں بسی ہوئی ہو، تو ہوتا کیا ہے؟ اس کے تحت مخدوم پاک نے ایک واقعہ نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو 100 کوڑے کی سزا سنائی گئی. اس شخص کو کوڑے مارے جا رہے تھے، 99 کوڑے مار دیے گئے. 99 کوڑے مارنے کے بعد اس نے کوئی چیخو پکار کا سلسلہ نہیں کیا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جب اسے آخری کوڑا مارا گیا تو اس نے خوب چیخو پکار کی، خوب چیخا چلایا. لوگوں نے اس سے وجہ دریافت کی کہ آپ کو 99 کوڑے لگے، آپ نے کوئی چیخا پکار کا سلسلہ نہیں کیا، آپ نے کسی طرح کی چیخ نہیں ماری، آپ نے کسی طرح کا چلایا نہیں. لیکن جب آپ کو آخری کوڑا مارا گیا تو آپ نے چیخ ماری، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب تک مجھے 99 کوڑے لگے تو میری آنکھوں میں محبوب بسا ہوا تھا، لیکن جب آخری کوڑا لگا تو میں مشاہدہ محبوب سے غافل ہو گیا، یعنی محبوب کی یاد میرے دل سے غافل ہو گئی، اس لیے مجھے اس آخری کوڑے کا درد محسوس ہوا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو تو یقیناً وہ شخص انتہائی امن میں رہتا ہے اور انتہائی سکون کی زندگی میں رہتا ہے. قرآن نے کیا بیان کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو دلوں کا چین، دلوں کا سکون وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم روز و شب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہیں. اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کب مستغرق رہے گا؟ اسے یہ مشاہدے کی دولت کب ملے گی کہ اس کی آنکھوں میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور رہے. مخدوم پاک نے لکھا کہ چند بزرگ ایسے ہیں کہ مشاہدہ ذات ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر اس طرح عمل پیدا ہوتے ہیں کہ الستو بربکم. جب اس کائنات کو بنایا گیا تو اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو جمع کیا اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قولوا بلا، تمام لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکامات پر حقیقتاً بندہ عمل پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے کانوں میں یہ گونج، یہ آواز گونجتی رہتی ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور جب یہ آواز انسان کے کانوں میں گونجتی ہے تو یقیناً وہ انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا، بلکہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کو ہی غنیمت جانتا ہے. مخدوم پاک نے کمال کا فارمولا دیا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے مشاہدہ کی دولت نصیب ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ کی یہ دولت ہر شخص کو اس کے تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کے اعتبار سے نصیب ہوتی ہے. یعنی جو انسان اپنے باطن کو جتنا پاکیزہ کرے گا اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی ہی زیادہ آئے گی. حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے، حضور غوث اعظم نے بہت سی نصیحتیں فرمائی. تمام نصیحتوں میں سب سے جو اہم بات ہے، حضور غوث پاک نے دل کی اصلاح پر بڑا زور دیا. آپ نے فرمایا کہ دل کی اصلاح کرو، یعنی دل کو پاک کرو. آپ نے اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ ایک پنجرہ ہے، اگر پنجرے کو بہت ہی زیادہ سجا لیا جائے، بہت زیادہ سنوار لیا جائے، لیکن اس پنجرے کے اندر جو پرندہ ہو وہ لنگڑا ہو تو یقیناً کوئی شخص اس پرندے کو خریدنا پسند نہیں کرے گا. اسی طرح انسان ہے، انسان اپنے جسم کو اتنا سنوارتا ہے، آئینے کے آگے، آئینے کے بغیر، کپڑے اچھے پہنتا ہے، گھڑی پہنتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، لیکن اپنے دل کو نہیں سنوارتا.
تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک پنجرہ جتنا سجا لیا جائے اور اس کے اندر پرندہ اگر لنگڑا ہو تو اسے کوئی نہیں خرید سکتا، اسی طرح انسان ہے. انسان دنیا میں لوگوں کی نظروں کے سامنے جتنا اچھا بن جائے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے رہیں، لیکن اس کا باطن پاکیزہ نہ ہو، باطن گندا ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تو یہ راز کھلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی بات سے پوشیدہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کچھ پوشیدہ نہیں. جب یہ انسان اللہ کے دربار میں جائے گا تو یقیناً اس کا بھید کھل جائے گا اور اس کی تمام طرح کی گندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہوگی. تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کی پاکیزگی کریں. حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. عقیدہ توحید یہ اسلام کی سب سے اصل بنیاد ہے. جس نے عقیدہ توحید کو سمجھ لیا گویا کہ اس نے اسلام کو سمجھ لیا، اور جس نے عقیدہ توحید کو نہیں سمجھا اس نے اسلام کو نہیں سمجھا. حدیث پاک میں آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن آج ہم میں سے کوئی شخص علم دین سیکھتا ہی نہیں. علم دین سیکھنے سے مراد اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا کہ ہر طرح کا بنیادی علم، یعنی نماز کا علم، روزے کا علم، اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کا علم، صاحب استطاعت ہے تو حج کا علم، حج کے مسائل کا علم، یہ تمام ہر ایک کو معلوم ہونے چاہیے. یہ صرف ایک عالم کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. آج اگر کوئی شخص نماز غلط پڑھتا ہے، اسے 10 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ میں تو نماز غلط پڑھ رہا تھا. جب اسے 11ویں سال صحیح مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں 10 سال کی نماز قضا کیوں کروں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو علماء کرام نے لکھا کہ اس کا یہ عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو خطاب ہے کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یہ ہر ایک کے لیے. اگر کسی نے علم دین نہیں سیکھا تو یہ اس کا قصور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر اس کی پکڑ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خاندان میں، اپنی اولاد میں ایک عالم دین بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوران درس مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ رب العزت معاف فرمائے. دوران درس جو ایسی باتیں ہوئی جس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ مطلبات اس کے